أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں سب لوگ؟ انشاءاللہ سب خیریت سے ہوں گے. چلیے آج کی کلاس سٹارٹ کرتے ہیں. انڈرسٹینڈنگ سورہ الرحمن ڈے 3. ویلکم ایوری ون. انشاءاللہ آج پھر ہم ڈسکشن آف رحمان سے شروع کریں گے اور پھر ہم آگے کی اپنی آیتیں کریں گے آیت نمبر 6 سے بیسیکلی انشاءاللہ. سو سٹارٹ کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح افتح لنا ابواب رحمتک. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ. اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اللہم اجعلنا من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین. اگین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Again we were discussing about this Ar-Rahman, the word Ar-Rahman, the صفات of Allah Ar-Rahman. اور اس کے علاوہ یہ اللہ کے ایٹریبیوٹ کے علاوہ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا ذاتی نام بھی ہے الرحمن. باقی اللہ کا ذاتی نام کیا ہے؟ اللہ ہے. اور یہی ہم نے جو ایک حدیث پڑھی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں ہی اللہ ہوں اور میں ہی رحمان ہوں، میں نے ماں کا پیٹ بھی بنایا. ریممبر؟ تو اس والی حدیث میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کون سا نام بتایا تھا؟ اللہ اور رحمان. سو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی اللہ کا ذاتی نام ہے، باقی نام صفاتی ہیں. سو کچھ چیزیں جو ہیں ہماری سورہ رحمان میں ہمیں رحمان کے بارے میں بار بار، جیسے میں نے آپ سے کہا تھا، اس کو پکڑ کے رکھیے گا، ساری صورت اسی کے بیسس پر سمجھ میں آئے گی. سو انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا سا گلمس میں نے بچا کے رکھا ہوا ہے، اس کو آج میں پیش کرتی ہوں اور مزید بھی انشاءاللہ تعالیٰ ڈیلی بیسس پر ملتا رہے گا. تو ہم نے کل ایک بات کی تھی، الرحمن میں کیا ہے؟ صیغۃ المبالغہ. مبالغہ کیا تھا؟ بے انتہا کوئی چیز ہو، ٹھیک، اس سے اوپر چیز ایگزسٹ نہ کرتی ہو، جیسے غضبان، عطشان، رائٹ. تو اللہ از رحمان. اس میں 3 باتیں تھیں، 2 ہم نے ڈسکس کر لی تھی. ایک کیا تھی؟ میں ریوائز کرا دوں. ایک تھی یہ بہت ایکسٹریم ہوتا ہے، ٹھیک، اس سے اوپر ایکسٹریمٹی ایگزسٹ نہیں کرتی. جیسے کسی کو پیاس لگے بے انتہا، تو اگر اس سے زیادہ پیاس لگی تو وہ مر جائے گا. اس طرح الرحمن میں رحمت اتنی زیادہ ہے کہ اس کے اوپر رحمت ایگزسٹ نہیں کرتی، ٹھیک. اور پھر ہم نے دوسری بات دیکھی تھی، یہ ایسی چیز ہوتی ہے تو جو ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، ٹیمپرری ہوتی ہے، اس میں ایک ٹیمپرمنٹ ہوتا ہے، ٹھیک. دوسری اب دیکھیے، کتنی بھی پیاس لگی ہے پانی سے بجھ جائے گی، کتنی بھی بھوک لگی ہے کھانے سے مٹ جائے گی. تو اب بہت ہی ڈینجرس بات یہ ہے ان کیس آف الرحمن کہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت جو ہے وہ ہے تو ایکسٹریم، بٹ انسان کی طرف سے کوئی ایسی حرکات ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے رحمت نہ رہے. کیونکہ رحمان میں جو آن کا صیغہ ہے، جو ہمیں بتایا جاتا ہے، جو ہمیں پتہ چلتا ہے گرامیٹیکل ویو سے، وہ یہی پتہ چلتا ہے کہ اس میں ایسے کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے رحمت نہ رہے، ٹھیک ہے. یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ یہ ٹیمپرری ہے، کوئی چیز باہر سے اس کو آ کر امپیکٹ کر سکتی ہے، ٹھیک. کسی کی کوئی ایسی حرکت، کوئی ایسی بدتمیزی، کوئی ایسا کچھ ایسی گستاخی اس کو امپیکٹ کر سکتی ہے. تیسرا معاملہ یہ ہوتا ہے اس آن والے کیس میں کہ جو بات ہو رہی ہے وہ ابھی کے لیے ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی ابھی کے لیے. رحمان، اچھا رحمان پہ ہم آتے ہیں بعد میں. اب سنیے، غضبان، ابھی آ رہا ہے غصہ، ٹھیک ہے. عطشان، ابھی پیاس لگی ہے، بے انتہا لگی ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن لگی بھی تو ابھی ہے نا، ٹھیک ہے، ابھی والا معاملہ ہوتا ہے، ٹھیک. ایگزامپل اگر میں لیتی ہوں، سم ون از امپلائر، ٹھیک ہے،
وہ امپلائر ہے، اس کا ایک کوئی امپلائی ہے، اس کو وہ فرائیڈے کو پے چیک دیتا ہے، ٹھیک. اب فار انسٹنس وہ جو امپلائر ہے وہ کہیں گیا ہوا ہے، آؤٹ آف ٹاؤن ہے، تو اب وہ شخص اپنا فرائیڈے کو آیا ہوا ہے، اس کو پے چیک چاہیے، وہ ویٹ کیے جا رہا ہے، 4 بج گئے، 5 بجے آفس ٹائمنگ ختم، ٹھیک. اب وہ کرے 4 سے پھر اب کیا ہے، وہ شخص جو پیسے لینے آیا ہے، پے چیک لینے آیا ہے، اسے کیا کرنا ہے، پے چیک لینا ہے، ڈپازٹ کرانا ہے، فلائٹ لینی ہے، پھر اپنے گھر جانا ہے یا جو بھی جانا ہے، اس کو بہت سارے مسائل ہیں، ٹھیک ہے. اب اس کو پیسے چاہیے پر چاہیے. اب 4 بج گئے، 4 سے 4:30، 4:30 سے 4:45 ہو گئے. اب وہ باس تو نہیں آئے، ٹھیک. اب کوئی اس شخص کو آ کر کہتا ہے کہ تم صبر رکھو، تم حوصلہ رکھو، باس بہت ریلائبل ہے، آ جائیں گے، ٹھیک ہے، ابھی 15 منٹ ہیں، صبر کرو، ہو جائے گا، آ جائیں گے، وہ بہت ریلائبل ہے. اب وہ شخص کیا سوچے گا، ٹھیک ہے ریلائبل ہیں لیکن فی الحال تو ریلائبل نہیں ہے نا، کاش وہ فی الحال ریلائبل ہوتے، ٹھیک. تو بات سمجھ رہے ہیں آپ. اسی طرح اگر ہم اگزامپل لیں، آپ کسی شخص کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بڑے صابر ہیں، بڑا ہی کوئی صابر آدمی ہے، ٹھیک. آپ کو کیا پتہ کہ فی الحال وہ غصے میں جو ہے پاگل ہو رہے ہو سکتا ہے نا کہ وہ یوزلی کیا ہے، وہ صابر ہیں، لیکن آپ کو تو علم نہیں ہے نا کہ فی الحال انہیں کیا ان کے کیا گزر رہی ہے. وہ بالکل صبر، ہو سکتا ہے وہ صبر کے بجائے غصہ کر، یا ہو سکتا ہے وہ صبر کے دامن چھوڑ کے بے انتہا رو رہے ہوں، ڈپریسڈ ہو رہے ہوں، رائٹ. لک، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو ایسے نام دیتے ہیں، کوئی ایک نام دیتے ہیں یا ان کی ایک تعریف کرتے ہیں، جیسے کوئی بہت شفیق ہے، کوئی بہت محبت کرنے والا ہے، کوئی بڑا صابر ہے. ہو سکتا ہے وہ تعریف اس وقت باہر نہ آ رہی ہو، ٹھیک. جیسے ہم نے اگزامپل لیا صابر کا. بے شک آپ کسی کو صابر نام دیں، بٹ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ ان کو کبھی غصہ نہیں آئے گا یا کوئی کبھی غصہ نہیں آتا. عام طور پر غصہ نہیں کرتے، عام طور پر صابر ہیں، لیکن کیا ہے، غصہ تو آتا ہوگا نا، ٹھیک. اب واپس آئیے الرحمن پہ. بات سمجھ میں آ گئی پچھلی والی؟ اب آئیے الرحمن پہ. الرحمن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ رحمت کرتا ہے یا رحمت کرے گا یا رحمت کرنے والا ہے. بات کیا ہو رہی ہے، الرحمن میں اس میں فاعل کا مبالغہ ہے، یعنی ابھی ابھی رحمت کر رہا ہے. یہ صرف ایک تعریف نہیں ہے کہ کرتا ہے بٹ پتہ نہیں ابھی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. بڑی حکمت کی بات ہے یہ. تو ایسی بات نہیں ہے کہ وہ پتہ نہیں ابھی کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، بلکہ ابھی کر رہا ہے. آن کا صیغہ رحمان، وہ ابھی رحمت کر رہا ہے. ایک تو انٹینس رحمت ہو رہی ہے، ایکسٹریم رحمت ہو رہی ہے، اور پھر کیا ہو رہی ہے، ابھی ہو رہی ہے. اگر یہ ہم کہیں کہ رحمت کرنے والا ہے تو اس کے لیے جو لفظ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے رحیم، ٹھیک ہے، وہ رحمت کرنے والا ہے. سوری یہ میرا آؤٹ ہو گیا تھا. ہاں، رحمت کرنے والا ہے، اس کے لیے لفظ آتا ہے الرحیم، کہ اس میں ایک کنٹینیوٹی ہے، اس میں ایک دوام ہے. الرحمن میں رحمت کا مظاہرہ ہو رہا ہے، وہ بھی بہت ایکسٹریم، اور ساتھ میں ایک دھمکی بھی ہے کہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے یہ. اگر تمہاری طرف سے کچھ غلطیاں ہوئی تو آپ سمجھ لو، ٹھیک ہے. احتیاط کی ضرورت ہے اس میں. لفظ نہیں بتا دیا، اس لیے نا عربک میں، قرآن میں اگر آپ ایک لفظ بھی پکڑیں گے نا تو اس کی گہرائی میں اگر اتریں گے تو پھر اترتے چلے جائیں گے. اس ایک لفظ میں آپ کو محبت بھی دکھے گی، دھمکی بھی دکھے گی، ٹیمپرامنٹ بھی دکھے گی، بہت کچھ دکھے گا، ٹھیک. اسی لیے ہم اس کو پڑھ رہے ہیں. میں روز، ہم تیسرا دن ہے، میں آج پھر سے رحمان سے شروع کر رہی ہوں، وہ اسی لیے کر رہی ہوں کیونکہ کانٹینٹ ماشاء اللہ بہت ہے اس کا. اب ان دونوں کو جو ہے ساتھ رکھیں تو ایک بڑی حکمت، ہمیں بہت ہی عظیم حکمت نکلتی ہے. اگر مجھے بھوک لگی ہے اور میری ماما مجھ سے کہیں کہ بیٹا کل کیا کھانا ہے، بہت مجھے بھوک لگی ہے، ٹھیک، اور مجھ سے آگے کیا کہتی ہیں، کل کیا کھانا ہے، ویکینڈ پر کیا کھاؤ گی، ٹھیک. اب میں تھکی ہوئی، بھوکی، تو میں نے ان سے کیا کہنا ہے، کل پرسوں کا مجھے پتہ نہیں، مجھے ابھی بتائیں کہ ابھی کھانے میں کیا ہے، ابھی کیا کھلا رہی ہیں آپ، یہ بتائیں مجھے، ٹھیک. جب انسان مصیبت میں ہوتا ہے نا تو اس کو آگے کی فکر نہیں ہوتی، اس کو ابھی کی فکر ہوتی ہے، اس کو فوراً سولوشن چاہیے. تو پرابلم جب انسان ہوتا ہے نا تو اس کو فیوچر نہیں دیکھنا ہوتا، اس کو پریزنٹ میں مسئلہ حل کرنا ہوتا ہے. مثلاً کسی کے گھر میں آگ لگی ہے، اس سے آپ بول دیں کہ اچھا تمہاری جاب لگی تھی، پارٹی کب دے رہے ہو، ارے بھائی آگ تو بجھ جائے، پارٹی دیکھ لیں گے، یہ کوئی وقت ہے بات کرنے کا. تو انسان کو کیا ہوتا ہے، مصیبت جب آئی ہوتی ہے تو اس کو پریزنٹ حل کرنا ہوتا ہے، حال کے مسئلے حل کرنے ہوتے ہیں، ٹھیک. اچھا اب دیکھیں، سارا معاملہ جو ہے مانے حال میں حل ہو گیا، ٹھیک، پریزنٹ میں سالو ہو گیا. اب ماما آ کر مجھ سے کہیں کہ اب پوچھیں وہ مجھ سے ویکینڈ پر کہاں جانا ہے، کیا کھانا ہے،
تو اب میں جو ہے آرام سے بیٹھوں گی اور اب میں کہوں گی ہاں ہاں آپ سوچتے ہیں. یعنی جب انسان مطمئن ہو جاتا ہے نا تب اس کو کیا ہے کل کی فکر لگتی ہے، تب فیوچر کی فکر لگتی ہے. اب میں یہاں تک آپ کو کیوں لے کر آئی ہوں؟ میں نے شروع کے 9 منٹس میں یہاں تک کیوں لے کر آئی ہوں؟ اب دیکھیے اللہ کی حکمت دیکھیے. سورہ فاتحہ ہم نے سب نے پڑھی ہے، ٹھیک. سورہ فاتحہ قرآن کی ایک بڑی پیاری بات ہے، بہت ہی امیزنگ بات ہے کہ قرآن کی ایک آیت کی تفسیر کوئی دوسری آیت کر رہی ہوتی ہے. سورہ فاتحہ میں ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، رائٹ، دونوں نام ہیں. اب پہلا لفظ اللہ نے کیا استعمال کیا؟ الرحمن. پہلے لفظ الرحمن میں کب کے مسئلے حل ہو رہے ہیں؟ فوراً کے مسئلے حل ہو رہے ہیں، ابھی کے مسئلے حل ہو رہے ہیں، حال کے مسئلے حل ہو رہے ہیں، پریزنٹ کے مسئلے حل ہو رہے ہیں، ٹھیک. اللہ نوز بیسٹ کہ اگر ہمارے آج کے ابھی کے مسئلے حل نہیں ہوئے تو ہم نے فیوچر سوچنی نہیں ہے. اس لیے جو ہے فوراً کا مسئلہ پوری طرح حل، سولو، ٹھیک. پھر اس کے بعد ہمیں کیا غم لگ جاتا ہے؟ فیوچر میں کیا ہوگا، اس کے لیے بھی تسلی دے دی. آگے کیا کہا؟ دوسرا لفظ کیا ہے؟ الرحیم، جو ہمیشہ رحمت کرے گا، ٹھیک. جو ہمیشہ کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا، اس میں ایک پرماننس ہے، ٹھیک. وہ رحیم ہے، اس میں فعیل ہے، ٹھیک ہے. یہاں پر لفظ جو یوز ہوا ہے وہ الرحمن ہے. سو الرحمن میں کون سا لفظ ہے؟ الرحمن. ہمیشہ رحمت کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اب بھی ایک خاص رحمت کا مظاہر ہونے والا ہے، ٹھیک ہے. ایک خاص رحمت جو نہ پہلے کبھی تھی اور نہ بعد میں ہوگی، وہ ابھی آ رہی ہے، ٹھیک ہے. ابھی آ رہی ہے تم پر، اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. اس کو مد نظر رکھتے ہمیں باقی صورت کا جو ہے مطالعہ کرنا ہے. اور وہ ہم 3 دن سے پڑھ رہے ہیں کہ وہ رحمت کیا آئی تھی سب سے پہلے جس کا ہم نے ذکر کیا. اور رحمان کے فوراً بعد کیا ہے؟ علم القرآن. رحمت کیا تھی؟ وہ ایکسٹریم، علم القرآن. پھر آگے کی باقی آیتیں خلق الانسان علمہ البیان، ٹھیک. So I hope you understand. I hope I made a little glimpse clear to you, inshallah. So again رحمان کو دھیان میں رکھتے ہوئے آپ نے باقی کی صورت پڑھنی ہے، ہم نے انفیکٹ، ٹھیک. چلیے ہم پڑھتے ہیں آگے کی جو آیت ہے. الشمس والقمر بحسبان. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اچھا آپ لوگ لکھ رہے ہیں؟ ہاں، آیت نمبر 5 کیا ہے؟ الشمس والقمر بحسبان. اس میں سمجھنے کی بات کیا ہے؟ سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں، ٹھیک. سورج اور چاند انتہائی درست اعداد و شمار کے پابند ہیں. چاند تو بہت ہی منظم ہے. ہمارے تمام کیلنڈرز کیا ہوتے ہیں؟ چاند اور سورج کی گردش پر بیسڈ ہوتے ہیں. اللہ نے ان کو نظام الاوقات کا پابند کیا ہے، وقت کے نظام کا پابند کیا ہے. سورج اور چاند کی عظمت انسان سے کم ہے. اگر وہ ایک مقرر پیمانے پر عمل پیرا ہو کر منظم ہو سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہم دیکھیں چاند کو، سورج کو دیکھیں، ہم ہمیشہ اپنے وقت پر نکلتا ہے اور اپنے وقت پر غروب ہو جاتا ہے. کوئی ایٹیٹیوڈ نہیں کہ آج میں نے نکلنا نہیں اور آج میں نے چھپنا نہیں، ٹھیک. چاند کو ہم دیکھیں، اپنا ارتھ کی سیٹلائٹ ہے چاند، ٹھیک ہے. اپنے وقت پہ نکلتا ہے، اپنے وقت پہ ڈھلتا ہے اور اپنی جو ہے گردشوں کے مطابق گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. کوئی ایٹیٹیوڈ نہیں کہ میں تو پورا نکل کے مجھے مزہ آتا ہے، میں تو 14 کے بعد 15 16 17 18 میرا جب تک دل کرے گا میں گول پورا نکلوں گا. ایسا تو نہیں ہوتا. وہ باریک سے بڑھتا ہے، پھر پورا ہوتا ہے، پھر دوبارہ سے گھٹتا اور حتیٰ کہ ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک. تو یہ کہا یہ جا رہا ہے الشمس والقمر بحسبان، ٹھیک. اس نقطہ نظر سے قرآن پاک جو ہے نظم و ضبط اور اصلاح کے لیے ایک دعوت ہے. یہ ایک تحریک ہے. نماز کے اوقات سورج کی گردش سے مقرر کیے جاتے ہیں. اس کی دوسری اہم اور بنیادی ذمہ داری حج اور رمضان کا تعین ہے، ٹھیک. وہ کس سے ہوتا ہے؟ چاند سے ہوتا ہے. ہم ایک منظم امت ہیں. اگر ہم صرف سورج اور چاند ہی پر صرف غور کر لیں تو اپنے وقت کی بہترین قدردانی کر سکتے ہیں. اگلی بار جب آپ جو ہے غروب آفتاب دیکھیں، سن رائز دیکھیں، سن سیٹ دیکھیں تو دیکھیے گا کہ آپ ایک بار وقت کے بارے میں سوچیے گا، ٹائم کو ذرا انالائز کیجیے گا. تو ذرا اپنے وقت کا جو ہے کس میں سپینڈ ہوتا ہے، کس میں جاتا ہے، اس کو سوچیے گا ضرور. لفظ حسبان جو ہے اس کا مطلب تباہی بھی ہے.
بیلنس تو ہے، مقرر وقت سے چلنا، حساب سے چلنا، حساب بھی ہے لیکن ساتھ میں کیا بھی ہے، تباہی بھی ہے حسبان کا مطلب۔ سورہ کہف میں آپ آیت نمبر 40 ہے شاید، یا آگے پیچھے تھوڑا ہو سکتی ہے، چیک کیجئے گا، میں اس میں کیا ہے، دو باغ والے شخص کے درمیان ایک مکالمہ ہے کسی اس کے فرینڈ کے ساتھ، ایک دوسرے سے کہتا ہے کہ اپنے طور و اتوار جو ہے بدلنے چاہیے تمہیں، ٹھیک کر لو، اگر وہ نہیں بدلے گا اللہ تعالیٰ آسمان سے اس کے باغ پر تباہی نازل فرمائے گا، اس میں حسبان ہے، ٹھیک۔ ہماری ہر چیز یہاں تک کہ زندگی اور موت بھی کیلنڈر کی پیروی کرتی ہے۔ سورج اور چاند تباہی کے دہانے پر ہیں، گویا کہ سمجھ لیں کہ گرینیڈ کی پن نکال دی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسی کی مناسبت سے بذریعہ قرآن پیغام دے رہے ہیں، اسی مناسبت سے ہمیں سمجھا رہے ہیں، خدارا اپنے حواس سے بہترین کام لیں۔ اب بہت زیادہ وقت رہ نہیں گیا ہے، سمجھ لیں کہ وہ جیسے بام ہوتا ہے نا، وہ پن والا جو ہوتا ہے، اس پن نکالنے کے بعد وہ 1 منٹ میں یا 59 سیکنڈز میں جو ہے پھٹ جاتا ہے۔ اب سمجھے کہ وہ حال ہو چکا ہے، کیونکہ قرآن کیا آخری معجزہ ہے، وہ آ چکا ہے۔ قرآن جو ہے قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ایک نشانی ہے، ٹھیک، سائن ہے یہ ڈے آف ججمنٹ میں سے، اور آ چکا ہے، سمجھ لیں کہ اس کی پن نکل چکی ہے، اب ہر چیز جو ہے ختم کی طرف بڑھ رہی ہے۔ تو ہم سمجھ لیں کہ ہم اپنے اوقات کہاں صرف کرتے ہیں، ہم کہاں اپنا وقت لگاتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھیں چاند کے حساب سے ہی عدت، حمل کی مدت اور وضع حمل اور بچوں کو فیڈ کرانا، مدت رضاعت جسے بولتے ہیں، وہ سب چاند کے حساب سے ہی تو ہوتی ہے، عدت جو ہوتی ہے وہ بھی، ٹھیک۔ تو کیا ہے، چاند اور سورج بہت بڑی اللہ کی نشانیاں ہیں، اور ہمیں انہیں دیکھ کر بھی جو ہے سبق لینا چاہیے۔ اور چاند سورج کو دیکھ کر ہمیں کیا سبق لینا چاہیے، یہ آپ لوگ بیٹی ہو گئی ماشاء اللہ، الحمدللہ، وہی شکرتم لازیدنکم دعا کر رہی تھی میں تو۔ سسٹر پلیز میوٹ یور مائک، سسٹر پلیز میوٹ یور مائک، ٹھیک۔ آپ سب اگر ولنگ ہے، یہ کمپلسری نہیں ہے، ولنگ ہے، اگر آپ اس پہ اسائنمنٹ کرنا چاہیں تو، کہ ہم الشمس والقمر بحسبان پر ہم کیا جو ہے سبق لے سکتے ہیں سورج اور چاند کو دیکھ کر۔ یہ اسائنمنٹ صرف یہ نہیں ہے کہ آگے کی بھی آیتیں اسی پر ڈیپینڈنٹ ہے، بیسڈ ہے، یہی ڈسکشن کا ٹاپک ہے آج کا، اس لیے جو اسٹوڈنٹس کرنا چاہیں، جن کے پاس ٹائم ہو یا نکال سکتے ہوں تو اللہ کی کتاب کے لیے ٹائم نکالیے، ٹھیک۔ سو انشاءاللہ تعالی آگے ہم چلتے ہیں۔ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، کیا کہا جا رہا ہے، وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، وَالنَّجْمُ اور ستارے، وَالشَّجَرُ اور درخت، یسجدان وہ دونوں سجدہ کر رہے ہیں۔ اب یسجدان میں بھی آپ دیکھیں، وہ آپ کو آن کا وہ لگ رہا ہے، لیکن اس کی گرامیٹیکل میں جو ہے پیچھے الگ باتیں ہیں تھوڑی سی، ٹھیک ہے، اس لیے اس کو ایگزیکٹلی وہی مت سمجھ لیجئے گا کہ یہ رحمان کے بیلنس پر ہے، نو، یہ دوسرے بیلنس پر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ستارے، جھاڑیاں اور درخت، صرف درخت نہیں، جھاڑیاں اور درخت، یہ تمام اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں، ٹھیک۔ نجم کا ایک مطلب جھاڑی بھی ہے، ٹھیک، یعنی ایسا پودا جس کا مضبوط تنا اور گھنی شاخیں نہ ہو، اور نجم کا دوسرا مطلب ہے ستارہ۔ یہ دراصل عربی زبان میں بات چیت کا انداز ہے کہ استعارے سے کام لیا جاتا ہے۔ ستارے اور درخت مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہیں، نماز کے دوران سجدہ تابعداری کا بہترین اظہار ہے، یعنی آپ تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ کے سامنے کوئی عزت اور فخر، غرور وغیرہ نہیں، آپ اللہ کے سامنے اپنا سر زمین پر رکھنے کے لیے رضامند ہیں۔ بہت سی تہذیبوں میں، بہت سی روایتوں میں سر کو فخر کی علامت سمجھا جاتا ہے، اس پر تاج رکھا جاتا ہے، ٹھیک۔ سجدے کے عمل میں ہم کیا کرتے ہیں، اپنا سارا فخر، سارا تاج کیا کرتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں، اور اس کو سر کو کیا ہے، اللہ کے آگے جھکا دیتے ہیں، زمین پہ رکھ دیتے ہیں۔ سائیکالوجی کہتی ہے کہ جب آپ کسی پریشانی یا تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں تو آپ کا سر عاجزی سے جھک جاتا ہے، اور جس انسان کے اندر فخر ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے، اس کا سر تنا رہتا ہے، ٹھیک۔ اس آیت کے متعلق کچھ علماء نے یہ قیاس آرائی کی ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ گھاس کے پتوں کی یہاں پہ بات کر رہے ہیں، جو ہوا چلنے پر جھک جاتے ہیں، بیسیکلی لیوز جو ہے ہوا چلنے پر جھک جاتی ہیں، اور اسی طرح جب درختوں پر پھل آتے ہیں تو شاخیں نیچی ہو جاتی ہیں، اور جب ستارے آسمان پر نمودار ہوتے ہیں اور سفر کرتے ہیں تو یہ سب سجدہ کرتے ہوئے ہی محسوس ہوتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ علماء نے کتنا جو ہے ہمیں تدبر کیا ہوا ہے قرآن پر۔ اگین میں وہ بات کہوں گی جو میں نے پچھلی کلاس میں بھی کہی تھی کہ علماء نے کتنا بھی تدبر کیا ہے، وہ تفسیریں لکھ کر چلے گئے ہیں، لیکن
ہمارے حصے کا سوچ کر نہیں گئے ہیں، اپنے ہی حصے کا سوچ کر گئے. ہم ان کو پڑھیں، ان تفسیروں کو اپنا دماغ لگائیں اور اپنے حصے کا سوچیں، غور و فکر کریں. ستاروں کو دیکھو، چاند کو دیکھو، سورج کو دیکھو، درختوں کو دیکھو، سب کچھ دیکھو. جو اس میں تمہیں اللہ تعالیٰ مزید سورہ ملک پہ ہے آگے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم آسمان کو دیکھو، تمہیں کوئی شغاف نظر آتا ہے، اس میں کوئی چھید، کوئی سوراخ نظر آتا ہے؟ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی جو کریشنز ہیں ان میں غور و فکر کرنے کی بہت ضروری ہے، بہت ہی زیادہ ضرورت ہے. ٹھیک. اور تفسیر القرآن کے راوی لکھتے ہیں نجم کے معنی ستارہ بھی ہیں اور بے تنا درخت بھی، جس میں جھاڑ جھنکار، جڑی بوٹیاں، بیلیں اور بے تنا پودے سب شامل ہیں. اور یہاں یہ دوسرا معنی بھی زیادہ مناسبت رکھتا ہے. ٹھیک. اور سجدہ ریز ہونے سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے جو طبعی قوانین ان کے لیے مقرر کیے ہیں ان سے سرتابی نہیں کرتے، ان سے سرکشی نہیں کرتے، اپنے حدود سے نہیں نکلتے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ فی الوقت واقعی اللہ کو سجدہ کر رہے ہوں، لیکن انسان اس کیفیت اور ماہیت کو سمجھنے سے قاصر ہے، انسان کے دماغ میں نہیں آ سکتا. نیز انسان ان سے جو بھی فائدہ اٹھانا چاہے اس میں رکاوٹ نہیں بنتے. ہمیں دیکھتے ہیں نا درخت جہاں پہ جس میں زیادہ جو ہے فروٹس ہوتے ہیں، تو وہ ڈالیاں جھکی ہوئی ہوتی ہیں، اوپر سے اور پتھر بھی کھا رہی ہوتی ہیں. دھوپ برداشت کرتا ہے درخت، اور سایہ کسے دیتا ہے؟ انسان کو. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز انسان کے لیے مسخر کر دی ہے، حتیٰ کہ گہرے سمندر کے اوپر لکڑی تیر جاتی ہے. بڑی حیرانی کی بات ہے. وہ لا آف بیونسی اپنی جگہ کہ لکڑی تیرنے کا ریزن کیا ہے، وہ سائنس نے جو بتایا وہ اپنی جگہ، لیکن اللہ کی حکمت ہے کہ اس نے لکڑی کو مسخر کر دیا ہے کہ وہ اتنے بڑے سمندر جہاں پیر ڈالیں تو گہرے ہوتے چلے جائیں، نیچے آپ کو زمین محسوس نہ ہو، لیکن اللہ نے کیا ہے اس کو مسخر کر دیا، اس پہ آپ بڑے بڑے سفر کر لیتے ہیں. ٹھیک. پھر ہم آتے ہیں، اگلی آیت ہے وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ. کہا کیا جا رہا ہے یہاں تک کہ اس نے آسمان کو بلند کیا، آسمان کو جو ہے بلند کیا، ترازو قائم کیا. اس کا ترجمہ میں آپ کو ورڈ بائی ورڈ بتاتی ہوں. وَالسَّمَاءَ اور آسمان، رَفَعَهَا اس نے بلند کیا اس کو، وَوَضَعَ اور اس نے وضع کیا یعنی قائم کیا یا رکھ دیا، کیا؟ المیزان، میزان، بیلنس رکھ دیا. ٹھیک. میزان کا مفہوم کیا ہے؟ اس آیت کے میں میزان سے اکثر مفسرین نے میزان عدل مراد لیا ہے. ٹھیک. جس کے سہارے زمین و آسمان قائم ہے، جیسا کہ احادیث میں بھی مذکور ہے. اس صورت میں ان کے عدل سے مراد وہ توازن و تناسب ہے جو ہر سیارے میں قوت جاذبہ یعنی کشش، ثقل اور مرکزی گریز جو ہے قوت کے درمیان رکھ دیا گیا ہے. علاوہ اس کے ہر سیارے کے درمیان ایک فاصلہ ہے، ایک بیلنس ہے، ایک میزان ہے. ان کی رفتار اور ان میں باہمی تعلق بھی شامل ہے، اور یہ اتنا لطیف اور اتنا خفیف تعلق ہے جو انسان کی سمجھ سے باہر ہے. اور اس توازن و تناسب کو میزان کے لفظ سے اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ انسان کو سمجھانے کے لیے اس لفظ کے مفہوم جو ہے اس کے قریب تر کوئی اور لفظ نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہے، اس میں ہم تھوڑا سا اور دیکھتے ہیں، اس کے بعد ایک بات پر آتے ہیں انشاءاللہ. یہاں تک کہ اس نے آسمان کو بلند کیا، ترازو قائم کیا. وہ کتنا رحیم ہے جس نے آسمان کو بلند کیا. کیا آپ نے کبھی آسمان کے متعلق سوچا کہ وہ کیسے بلند کیا گیا؟ آج کل کی میٹیریلسٹک دور میں سائنس سے بہت متاثر ہوا جاتا ہے، اور دین کی مضبوطی، درستگی، اس کے جواز کو سائنسی نقطے سے، سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں. مسئلہ سارا دلیل کا ہے بیسیکلی. ٹھیک. مثال کے طور پر اگر قرآن ایسی بات کرتا ہے جو سائنس کے اعتبار سے درست ہے تو کہا جاتا ہے کہ کتاب سچی ہے، لیکن اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے جو سائنس کے اعتبار سے غلط ہے تو پھر یہ کتاب ٹھیک نہیں ہو سکتی. یعنی سارے کا سارا مسئلہ اس دلیل کے ساتھ ہے. یاد رہے کہ قرآن کوئی سائنس کی جو ہے درس کی کتاب نہیں ہے. سائنس کو پروف کرنے کے لیے قرآن نہیں آیا ہے، اور نہ ہی یہ آپ کے ساتھ سائنسی کے جو ہے اصطلاحات میں بات کرنے آیا. اللہ تعالیٰ نے ہم سے اس درجے پر بات کریں جو ہمارے نقطۂ نظر ہے، اور جو ہمارے لیے قابل تحسین ہے، جو ہم قابل تحسین سمجھتے ہیں. ٹھیک. اب دیکھیے اگر جو سائنس کے کمپیریزن میں باقی چیزیں آتی ہیں وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہے سائنس کا لا چلتے ہیں، سال ہر سال چلتے ہیں، سو سال چلتے ہیں، لیکن پھر کوئی آتا ہے سائنٹسٹ اور اس لا کو کیا کر دیتا ہے؟ ڈسکوالیفائی کر دیتا ہے. کیا قرآن کبھی ڈسکوالیفائی ہوا؟ کین یو امیجن کبھی اگر قرآن کو کبھی ایسے بول دیں تو کیا ہوگا؟ قرآن تو تا قیامت ہدایت ہے نا.
قرآن میں تو کوئی چیز، تبھی تو آپ دیکھتے ہیں کہ سائنس سے کچھ چیزیں پروو ہوتی ہیں قرآن میں مینشن نہیں ہوتی، لیٹر آن جا کے کیا ہونا ہوتا ہے، انہوں نے ختم ہونا ہوتا ہے، کوئی اور دوسرا سائنٹسٹ آ جائے گا، وہ اس کو ڈسکوالیفائی کر دے گا۔ سائنس جو ہے پیمانہ نہیں ہے قرآن کو میجر کرنے کا۔ ہاں، سائنس سے آپ ہیلپ لے سکتے ہیں، تعلیم کوئی رائے گاہ نہیں ہے، تعلیم کوئی غلط راستے پر نہیں لے جاتی ہے، لیکن علامہ اقبال نے کیا کہا ہے، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر کا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ وہ تعلیم جو اللہ سے دور کرے ہمارے لیے فتنہ بن جائے گی، ہمیں وہ دیکھنا ہے کہ جو اللہ کے مزید ہمارے قریب کر دے۔ ٹھیک، ہمارا مشاہدہ ہے کہ آسمان بلند ہے، اللہ بھی جو ہے سائنٹیفک زبان میں بات نہیں کر رہے، بلکہ سادہ انداز میں فرماتے ہیں کہ نظر اٹھا کر آسمان کو دیکھو تو صحیح، اگر تم اس پر غور کرنا شروع کرو گے تو اسی میں گہرے سے گہرے ہوتے چلے جاؤ گے۔ آپ جس بھی چیز کو دیکھیں وہ چیخ چیخ کر کہہ رہی ہوتی ہے کہ میرا بنانے والا ایک ہی ہے، میرا بنانے والا اللہ ہے۔ آپ تتلی کے پروں میں بھی یہ بات ڈھونڈیں تو مل جائے گی۔ پھر آتا ہے کہ میزان کیا ہوتا ہے، اگین ہم اس پہ بات کرتے ہیں، میزان کیا ہے؟ میزان ہوتا ہے پیمانہ، ترازو، اسکیل۔ کچھ لوگ جو سوال اٹھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین، سورج، چاند، ستارے، سیارے کو کیسے ٹھہرایا ہوا ہے اور اس کائنات میں کیسے ان سب کا توازن قائم کیا ہوا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ جو مٹیریلسٹک کائنات ہے المیزان کا ایک حصہ ہے۔ میزان کا معنی بیلنس ہے، اسکیل ہے، توازن کے ہی ہے۔ اللہ رب العزت نے آسمان کا جو توازن کہکشاؤں یعنی گیلیکسیز اور سٹارز کے ساتھ قائم کیا ہوا ہے۔ المیزان کا ایک اور مفہوم بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں توازن رکھا ہے، بیلنس رکھا ہے۔ یہ انسانوں کے لیے اشارہ ہے، آسمان کو دیکھو یہ کتنا جو ہے بیلنسڈ ہے۔ اور کیا زمین پر کبھی کوئی بے ترتیبی نظر آتی ہے؟ کبھی کوئی بے موسم پھل خود بخود اگتے ہیں؟ نہیں۔ سورج اپنے وقت پر جو ہے طلوع ہوتا ہے اور اپنے وقت پر غروب ہوتا ہے۔ انسان تو بد نظمی کا شکار ہو سکتا ہے، لیکن کائنات کی ترتیب اور تنظیم اس طرح قائم رہتی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کر رکھی ہے۔ ہمارے جو ہے آس پاس جو ہے ساری کائنات جو ہے زندگی میں ایک مسلسل توازن اور ترتیب کی یاد دہانی کراتی ہے۔ اور میزان عدل کی علامت ہے۔ جیسے اس میں اگلا حصہ آتا ہے، ہم عدل کے متعلق اور جانیں گے، اللہ تطغوا فی المیزان میں۔ اس میں یہیں تک ہے، ابھی اس میں سنیے گا کہ آپ دیکھیے، آپ گیلیکسیز کے بارے میں پڑھتے ہیں، پلانٹس کے بارے میں پڑھتے ہیں، کبھی آپ نے دیکھا کوئی پلانٹ اپنا حدود چھوڑ کر بھاگا ہو، اپنی لمٹ سے آؤٹ ہوا ہو؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ ارتھ نے اپنے ایکسس پر ریوالو کرنا بند کیا ہو، کیونکہ ہمیں جو ہے دن ہے تو بس دن ہی ہے، رات ہے تو بس رات ہی ہے؟ ایسا تو نہیں ہوا کہ ارتھ نے کہا ہو کہ میں تھک گئی اور میں اب جو ہے ریوالو نہیں کروں گی۔ کبھی نہ ایسا ہوا کہ ارتھ نے سن کے اراؤنڈ ریوالو کرنا بند کیا ہو، یہ بھی نہیں ہوا۔ ہمیشہ موسم بدلتے رہتے ہیں، اور وہ ایک میزان کے ساتھ، ایک بیلنس کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ وہ موو کرتے رہتے ہیں۔ اور کوئی بھی سیارہ، کوئی بھی پلانٹ اپنی جگہ نہیں چھوڑتا، اپنا آربٹ نہیں چھوڑتا۔ اگر آپ سوچیں ان میں میزان قائم نہ ہو، آربٹ اگر وہ چھوڑنے لگیں تو وہ کیسے آپس میں ٹکرا کے ختم ہو جائیں گے۔ ہمارے جو ارتھ کے باہر کا ایٹماسفیئر ہے، دو لیئرز کے بعد اتنا زیادہ ٹھنڈ ہے، اتنی -1000 ڈگری وہاں ٹیمپریچر ہے۔ آپ سنتے ہوں گے کہ ایک میٹیورائٹ ایک جو ہے ارتھ کی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن آپ نے دیکھا کبھی ارتھ سے کوئی ایسی چیز ٹکرائی ہو؟ کیونکہ وہ ارتھ سے زیادہ بڑے ہوتے ہیں، ان سے زیادہ ویٹ والے ہوتے ہیں، اگر وہ ٹکرائیں گے تو ارتھ پہلے چورا چورا ہو جائے گی۔ لیکن آج تک ایسا ہوا؟ اکثر نیوز میں آتا رہتا ہے کہ میٹیورائٹ اتنی تیز سے ارتھ کی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے کورنگ لگائی ہے نا ارتھ کے باہر، وہ اتنا -1000 ڈگری ٹیمپریچر، اور میرے خیال اور بھی ہوگا کیونکہ سائنس سے ہمیں ساری چیز ایکوریٹ تو نہیں پتہ چلتی، تو وہاں جب آتے ہیں اتنے کم ٹیمپریچر کی وجہ سے وہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے کتنا پروٹیکشن لگایا ہوا۔ تو اگین آپ اپنے اسائنمنٹ میں ایک اور ایڈ کر سکتے ہیں کہ آپ ان چیزوں کو، نجم، شجر وغیرہ کو، پلانٹس کو دیکھ کر بھی جو ہے آپ نے کیا سیکھا وہ چیز لکھیں۔ یہ وہی چیزیں جو آپ نے سیکھی وہی لکھوا رہی ہوں میں آپ سے، اور کچھ نہیں لکھوا رہی ہوں، اور جو لکھنا چاہیں وہ لکھ سکتے ہیں، دے آر اوپن، ٹھیک ہے، ناٹ ایوری ون، سب پہ جو ہے سب کو نہیں پریشرائز کیا جا رہا ہے، نہ سب پر جو ہے زبردستی ڈالی جا رہی ہے۔ سو آپ جو ہے اس کو لکھیے گا۔ اوکے، سو یہیں پر میں اپنی یہ والی آڈیو کو روکتی ہوں، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ آڈیو میں ہم یہیں سے سٹارٹ کریں گے، اللہ تطغوا فی المیزان سے۔ سو پلیز اسٹے ٹیون۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و